السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اردو ٹرانسلیشن سے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الانعام شروع کرنی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 165 ہیں اور اس کے رکوع 20 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا۔ پھر یہ کافر اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت موت ٹھہرایا اور ایک وقت اس کے پاس مقرر ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم شک میں ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارا خفیہ اور آشکار حالات جو تم کماتے ہو وہ جانتا ہے۔ اور جو کوئی آیت بھی اہل مکہ کے پاس ان کے رب کی آیتوں میں سے آتی ہے، اسی سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، سو وہ حق کو ان کے پاس جو آ چکا ہے جھٹلا چکے۔ اب آگے اس کا انجام جس پر وہ ہنستے تھے ان پر آئے گا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کس قدر امتوں کو ہلاک کیا ہے؟ انہیں ہم نے زمین میں اس قدر جمایا کہ اس قدر تمہیں نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر پے در پے می برسایا اور ان کے نیچے نہریں جاری کیں۔ پھر ہم ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امت ہم نے کھڑی کی۔ اور اگر ہم تجھ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کریں جیسے کہ وہ مانگتے ہیں، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے ٹٹول لیں، تو بھی کافر ضرور یہی کہیں گے یہ تو صریح جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، اور اگر ہم فرشتہ اتاریں تو بات ہی فصیل ہو جائے مگر ان کو مہلت بھی نہ ملے۔ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو اسے آدمی بنا کر بھیجتے اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ اب کرتے ہیں۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کا ٹھٹھا کیا گیا، تو جن لوگوں نے ان سے ٹھٹھا کیا تھا اس کو اسی نے آ گھیرا جس کا وہ ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تو کہہ زمین میں پھرو، پھر دیکھو کہ مکذبوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ تو کہیں اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات اور رحمت لکھ لی ہے، قیامت تک کے دن میں کچھ شبہ نہیں۔ وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ جو اپنی جانوں کا نقصان کرتے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے، اور رات اور دن میں جو کچھ بستا ہے اسی کا ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ تو کہہ کہ میں اللہ زمین و آسمان کے خالق کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں، اور سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ تو کہہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں اور یہ کہ مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ تو کہہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس کسی سے وہ عذاب ہٹایا گیا اسی پر رحم ہوا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور جو وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ تو کیا گواہی کس چیز کی بڑی ہے؟ تو کیا میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف اترا ہے تاکہ میں اس سے تم کو اے اہل مکہ اور جس کو یہ پہنچے اس کو ڈراؤں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ تو کیا میں گواہی نہیں دوں گا؟ تو کیا وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانیں خسارہ میں ڈالیں وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو چھٹکارا نہیں پائیں گے، بے شک ظالم لوگ چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک جن کا دعویٰ کرتے تھے کہاں ہیں؟ پھر ان کا بہانہ سوائے اس کے اور کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ اپنے رب کی قسم ہم مشرک ہی نہ تھے۔ دیکھا اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولے، اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں وہ جو بنایا کرتے تھے۔ ہم ان میں بعض ہیں کہ تیری طرف قرآن سننے کو کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھے ہیں کہ وہ نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ کر رکھ دیا ہے کہ اگر وہ سب معجزے بھی دیکھیں
تو بھی ان کو نہ مانے، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جھگڑنے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور اس کے ماننے سے منع کرتے اور اسے بھاگتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اور کاش تو ان کو اس وقت دیکھے جب آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، سو کہیں گے کاش کہ ہم پھر دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں رہیں۔ نہیں، بلکہ جو کچھ وہ پہلے چھپاتے تھے اس کا بدلہ اب ان پر کھلا ہے، اور اگر وہ دنیا میں بھیجے جائیں تو وہی کریں جو ان کو منع ہوا تھا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہی دنیوی زندگی ہے، پھر ہم جی اٹھنے والے نہیں۔ اور کاش تو ان کو اس وقت کی حالت میں دیکھے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ کہے گا یہ عذاب سچ تھا، کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم ضرور سچ تھا، کہے گا تم اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ خسارہ میں پڑ گئے وہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا، یہاں تک کہ جب اچانک وہ گھڑی ان پر آ گئی کہیں گے افسوس ہم نے دنیا میں قصور کیا۔ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے، سنتا ہے وہ بوجھ برا ہے جو اٹھاتے ہیں۔